اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 74۔ آج کے سبق کے 3 موضوعات ہیں سامعین کرام۔ پہلا اس میں یہ ہے، کیا ہم آج اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں؟ دوسرا، کیا ہم حد بندگی سے گزر گئے ہیں؟ اور تیسرا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے؟ ان تمام موضوعات کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی، اس کے بعد نیا سبق پڑھیں گے۔ نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون۔ اور ان پر نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمائیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم اولاد قابیل، اگر تم پر میرا قیام اور میرا اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا گراں گزر رہا ہے تو جان لو کہ میں نے تو صرف اللہ ہی پر توکل کر لیا ہے اور تمہارا کوئی ڈر نہیں، سو تم اکٹھے ہو کر میری مخالفت میں اپنی تدبیر کو پختہ کر لو اور اپنے گھڑے ہوئے شریکوں کو بھی ساتھ ملا لو، اور اس قدر سوچ لو کہ پھر تمہاری تدبیر کا کوئی پہلو تم پر مخفی نہ رہے، پھر میرے ساتھ جو جی میں آئے کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ سو اگر تم نے میری نصیحت سے منہ پھیر لیا ہے تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے رکھوں۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين۔ پھر آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، پس ہم نے انہیں اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے عذاب طوفان سے نجات دی، اور ہم نے انہیں زمین میں جانشین بنا دیا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ سو آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ڈرائے گئے تھے۔ سامعین اکرام، سورہ یونس آیت نمبر
74 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجے، من بعد ہی، ان کے بعد، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد، رسولن، اور پیغمبر، الی قومہم، اپنی قوم کی طرف، فجاؤہم بالبینات، تو وہ ان کے پاس اپنی رسالت کے واضح دلائل لے کے آئے، فما کانوا لیؤمنوا، پس وہ نہ تھے کہ ایمان لاتے، بما کذبوا بہ من قبل، جو انہوں نے اس سے پہلے تکذیب کی تھی۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پہ۔ سامعین اکرام، اس آیت پہ اگر ہم غور کریں تو اس میں جو مضامین ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ دوسری جگہ ہے ثم ارسلنا رسلنا تترا، اس کے بعد ہم نے رسول بھیجے پے در پے۔ دیکھیں، یہ رسولوں کا تقریباً 1,24,000 کی تعداد جو ہے، یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور عرصہ تو ہمارا ٹوٹل 5,000 سال گزرا ہے تقریباً۔ تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو 5,000 سال حضرت آدم علیہ السلام اور ہمارے درمیان فرق ہے، لیکن اس میں یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو 1,24,000 پیغمبر، اس پہ ذرا سوچنے کی بھی تو ضرورت ہے نا کہ آخر اتنی تعداد میں پیغمبر آخر کیا دعوت دینے آئے، کیا مطلب اللہ تعالیٰ کو یعنی کیوں اتنی تعداد میں آئے؟ تو دو سوال ہیں، اتنی تعداد میں کیوں آئے اور دعوت ان کی کیا تھی؟ دعوت تو ایک ہی ہے سامنے کرام۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو، ہمیں آپ کو پیدا کیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے۔ دیکھیں، ہم ایسے ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، مثال کے طور پہ، کہ یہاں رہتے اس دنیا میں رہتے ہم یوز ٹو ہو گئے، آموختہ ہو گئے، اور لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری تخلیق بے مقصد ہے۔ ہم تو ایک بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، یعنی میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ معاشرہ ایک بے مقصد زندگی گزار رہا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، حقیقی مقصد کوئی نہیں ہے۔ ہاں، معبودان باطل، مقاصد باطل تو ہیں، مال ہے، اولاد ہے، وغیرہ وغیرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی ظاہر کو ہم نے خدا بنایا ہوا ہے، ظاہر پرست اگر آپ الفاظ کہتے ہیں تو یہ کتابی الفاظ بھی ہیں، ظاہر پرست ہے، یا اگر آپ انگلش میں اس کا کہیں ترجمہ تو ہم میٹیریلسٹ ہیں، میٹیریل کو دیکھتے ہیں اور باطن پہ ہماری نظر نہیں جاتی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی کلام میں ہم نظر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ایک جملے میں یہ واقعہ یعنی یہ حالت بیان کر رہا ہے ہماری، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو معلومات رکھتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں یہ غافل ہیں، وہم عن الآخرۃ غافلون، غافل ہیں۔ دیکھیں، آخرت کیا ہے؟ باطن، یا آخرت کیا ہے؟ اس دنیا کے بعد جو دوسری منزل ہے ہماری، جو دوسرا ٹھہراؤ ہے، وہ آخرت کا ہے، آخرت کا ہے۔ ہمارے اگر آپ اندازہ لگائیں تو ہمارے 3 منازل آئی ہیں ہماری زندگی میں۔ ایک تو ہماری ارواح جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی عالم امر میں، وہ پیدا ہو گئی، ہم پیدا ہو گئے سارے، وہاں تھے۔ اب دوسری منزل ہماری دنیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جسم دے دیا ہے،
اور پھر اس کے ساتھ ہدایت بھی دی ہے۔ تیسری منزل ہماری موت کے بعد شروع ہوگی، جو آخرت، جس کو آخرہ، من کان یرید الآخرہ۔ تو بات یہ ہے کہ انسان دیکھیں، انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اگر اس میں عقل نہ ہوتی، سوچ فکر شعور نہ ہوتا تو، اور پھر یہ آخرت کو بھلا دیتا تو پھر تو کوئی بات تھی۔ مثال کے طور پہ جانور ہیں، اب ایک گائے کو اپنے سامنے کھڑا کر لیں، گائے کو، بیل کو، بکری کو، بھینس کو، جو بھی، اب ظاہر ہے کہ اس کی وہ تو ایک مجبور مخلوق ہے، ٹھیک ہے، یعنی تھوڑا سا اپنے اور جانوروں میں تھوڑا سا موازنہ کرتے ہیں۔ جانور جو مویشی جانور ہیں ان کو اپنے سامنے کھڑا کر لیں، آپ جو دیکھتے رہتے ہیں گائے ہے، بیل، بھینس، بکری، اپنے سامنے ان کو کھڑا کر لیں اور پھر موازنہ کریں کہ مجھ میں اور اس گائے بیل میں فرق کیا ہے۔ تو ایک تو فرق یہ ہے کہ آپ مجبور نہیں ہیں، وہ مجبور ہیں، وہ فطرت پہ مجبور ہیں، ہم فطرت پہ مجبور نہیں پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کے پاس یعنی وہ اپنی فطرت پہ مجبور ہیں، دوسرے یہ ہے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، پھر ان کے پاس بیان کی قوت نہیں ہے، جیسا کہ ہم میں ہے، بیان کی قوت نہیں ہے، جیسے کہ سورہ رحمان میں ہے نا کہ الرحمن خلق الانسان علمہ البیان، اسے بیان سکھایا، تو یہ بیان پھر جانور میں نہیں ہے۔ آپ جانور سے، یعنی جانور ایسی باتیں نہیں کرتے جیسے ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اپنی زبان ہے، بولیاں ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بیان کی قوت جس طرح ہماری زبان چلتی ہے تو اس طرح ان کی نہیں چلتی۔ پھر ان میں ارادہ اور اختیار نہیں ہے، ارادہ تو ہے ان کا لیکن اختیار نہیں ہے، یا ارادہ اور اختیار ایک ہی چیز اگر تصور کر لیں، جو ہم نے تو ایک یعنی نتیجے پر پہنچنا ہے، ان میں اختیار نہیں ہے، عقل نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، قوت بیان نہیں ہے، اور پھر جو ہے ان کا مقصد محدود ہے، یعنی ایک خاص ان کی جو فطرت ہے، ایک خاص کام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے، اور وہ اپنی فطرت پر کے مطابق عمل کرنے پہ مجبور ہے، فطرت کے خلاف وہ نہیں جائیں گے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے، مثال کے طور پہ گائے جو ہے وہ گھاس خور ہے اور سبزی خور جانور ہے، وہ گوشت کو کبھی بھی زبان نہیں لگائے گی، مثال کے طور پہ۔ تو اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں لیکن وہ اپنی فطرت پہ مجبور ہیں۔ تو یہ ہماری جو ہے، ایک تو ہم میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہمارا مقصود جو ہے وہ محدود نہیں ہے، وہ لامحدود ہے۔ ہم میں اور دیگر مخلوقات میں فرق یہ ہے کہ ہمارا مقصود لامحدود ہے، دیگر تمام مخلوقات کا مقصود جو ہے وہ محدود ہے، ایک خاص دائرہ ہے ان کا۔ ہمارا تو پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ تو ہماری منزل جو ہے وہ تو لامحدود ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور اے انسان تیری انتہا تو تیرا رب ہے، اور رب کی طرف معراج ہماری اللہ ہے، عروج، معراج ہماری اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی کنارہ نہیں ہے، تو ہمارا بھی پھر، ہم بھی پھر چلتے جائیں گے۔ تو یہ ایک بات یہ ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ اختیار دیا ہے، اختیار دیا ہے، مقصد دیا ہے، اور پھر ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہمیں پھر جو دیگر قوتیں ہیں، یہ تمام کائنات ہمارے لیے پیدا کی گئی۔ میں تذکرہ کر رہا تھا کہ رسول آتے کیوں ہیں، اتنی تعداد میں رسول کیوں آئے، آخر کیا دعوت تھی؟ ان تمام رسولوں نے اللہ تعالیٰ جو کہ ہمارا مقصود واحد ہے اس کی طرف دعوت پیش کی، اور ہمیں باطل معبودوں کی حقیقت بیان کی کہ اس میں کوئی نفع و نقصان کی طاقت نہیں ہے، ان کو چھوڑ دو،
اور اللہ ہی کو اپنا مقصود و معبود و محبوب بنا لو. اللہ ہی تمام نفع اور نقصان کا مالک ہے. اللہ ہی سے ڈرو، یعنی اس کی نافرمانی سے بچو. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، یہ ایک ذمہ دار مخلوق ہے. ہم لوگ تو ایسی غیر ذمہ داری سے زندگی گزار رہے ہیں. سامعین کرام، میں تو اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. غیر ذمہ دارانہ، ہم ذمہ داری کوئی اپنی محسوس ہی نہیں کرتے. یہ نہیں دیکھیں ہم مسلمان ہیں. ایک بات میں کہنے جا رہا ہوں، ذرا سنیں. ہم مسلمان ہیں، دعویٰ تو مسلمانی کا کرتے ہیں، لیکن اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں. اب مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دیگر اقوام کے لیے کی ہدایت کے لیے بنایا ہے. اس کے پاس امامت ہے، اس کے پاس یعنی یہ بڑی قوم ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو اے مسلمانوں. تمہیں میں نے اور لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے بنایا ہے، کیونکہ دیکھیں اور کوئی نبی تو آنا نہیں ہے. اس بات پہ تھوڑا سا 1 منٹ کے لیے میری بات پہ غور کریں. ہم اپنی، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے بالکل غافل ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھجوا دیا، اب انہوں نے ڈیوٹی ہماری لگائی، اور پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یعنی 3 درجے ہیں، آپ نے روکنا ہے. تأمرون بالمعروف، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور اللہ پہ تمہارا ایمان ہونا چاہیے. یہ تینوں کام ہم نے چھوڑ دیے ہیں. اول تو اللہ پہ ایمان نہیں ہے جس طرح کے ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمارا مقصود واحد نہیں ہے، محبوب واحد نہیں ہے، مطلوب واحد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ تینوں کام تو اللہ تعالیٰ کے متعلق ہیں ہی نہیں. نہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں مطلوب ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، نہ مقصود ہے اللہ تعالیٰ، نہ معبود ہے. یہ بات بھی طے ہے. سامنے کرام، ہمارا مقصود تو ظاہر دنیا ہے، وہی ہمیں مطلوب ہے، وہی ہمیں محبوب ہے، اور وہی ہمارا مقصود ہے. یعنی دیکھیں ہم بالکل الٹ چل رہے ہیں، اپنے جو ہمیں ذمہ داریاں ہیں اس کے الٹ چل رہے ہیں. اول تو ذمہ داری محسوس نہیں کرتے. ہر دیکھیں بہت سے نیک خواتین و حضرات ہوں گے، میں مانتا ہوں، نیک، میں کہہ دیتا ہوں نیک خواتین و حضرات ہوں گے، لیکن کیا ان خواتینوں نے بس اپنے آپ کو اپنی نیکی تک محدود کیا ہوا ہے؟ اپنا نماز روزہ کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے کہ حلال کما رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی، زکوٰۃ دے رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، لیکن یعنی اصل جو ذمہ داری ہے ہماری وہ کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں میں نے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے. قرآن کی آیت ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرما رہے اخرجت للناس، اور لوگوں کے لیے میں نے بنایا. اب ٹھیک ہے بہت سے خواتین و حضرات ہوں گے بس کاروبار کر رہے ہیں، اپنے 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، باجماعت پڑھ رہے ہیں، حلال کھانا کھا رہے ہیں، اور یہ مطلب زکوٰۃ، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ کر رہے ہیں، لیکن جو ڈیوٹی ہے ہماری وہ تو نہیں کر رہے ہیں، نہ اس کے متعلق سوچ رہے ہیں. ہماری ڈیوٹی تو سامعین کرام یہ تو ہم امامت ہمیں دی گئی ہے جیسے کہ بنی اسرائیل کو دی گئی تھی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِلنَّاسِ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تمہیں میں نے ایک امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت، بہترین امت، تاکہ تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ پیش کرو اور رسول تمہارے لیے نمونہ ہو. امتم وسط لتکونوا شہداء علی الناس. تو اگر ہم میں سے جو نیک افراد ہیں
تو کیا ان کا یہ بھی خیال ہے کہ اس دین کو ہم نے پھیلانا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے؟ اپنے رسول کے جو لائے ہوا دین ہے اس کو ہم اگر دیگر مخلوقات تک جو اور لوگ ہیں، دیکھیں گمراہی تو پھیل رہی ہے معاشرے میں، اب جس تیزی سے گمراہی پھیل رہی ہے اس تیزی سے نیکی پھیلانے والے لوگ بھی ہونے چاہیے۔ اب آپ دیکھیں جو دین کی پارٹیاں ہیں، میں ضرور ذکر کروں گا جو ظاہری مذہبی پارٹیاں جو اپنے آپ کو مذہبی پارٹیاں کہہ رہی ہیں، یہ دیکھیں انہوں نے اپنی جماعت میں یعنی جو ہونا چاہیے وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا، اب ان کی جماعت میں آپ دیکھ لیں، ایک مذہبی جماعت ہے، جو بھی ہے میں نام نہیں لیتا، آپ خود ان کی جماعت میں ہر قسم کے لوگ جمع ہیں اور وہ تقریباً اس میں سے دنیا دار ہیں اور اقتدار کے خواہش مند ہیں کہ یہ جماعت اقتدار میں آئے گی یا چند سیٹیں لے لے گی تو یہ حکومت سازی میں شریک ہو سکتی ہے، ہم وزیر بن سکتے ہیں۔ یعنی اگر وزیر اعظم نہیں بنتی، اکثریت نہیں، تو 2-3 سیٹیں بھی اگر، تو یہ پھر بارگیننگ کی پوزیشن میں ہوگی، ایسے ہی کرتے ہیں لوگ، اور پھر فاسقوں سے مل کے حکومت بنا لیتے ہیں۔ یہ تو میں کلی بات کہہ رہا ہوں، یعنی مذہبی لوگ جو منتخب ہوتے ہیں مذہبی ٹکٹ پہ، 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں، وہ پھر چونکہ جماعتی نظام ہے، پارلیمنٹ میں اکثریت گنتی کی بات ہوتی ہے، وہاں اگر تعداد کم ہو تو یہ پھر بارگیننگ کی پوزیشن میں ہوتے ہیں اور وہ ان سے مل کر حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں، کوئی وزیر بن جاتا ہے، کوئی مشیر بن جاتا ہے، کوئی کچھ۔ یہ سارا آپ دیکھیں میں نے مختصر طور پہ بتایا ہے، میں معذرت نہیں کر رہا آپ سے، اور نہ اس میں کوئی معذرت کی بات ہے کہ میں معذرت چاہوں آپ سے، لیکن آپ دیکھیں اول تو یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری تو اخرجت للناس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں اور دیگر لوگوں کے لیے بنایا ہے، لیکن وہ ڈیوٹی کون ادا کر رہا ہے؟ یہ بات سوچنے کی ہے سامعین کرام۔ نیکی یہ نہیں کہ بس آپ نیک ہو گئے، آپ نے نیک ہو کے دوسروں کو وہ دین پہنچانا ہے، وہ حق پہنچانا ہے اور کوشش کرنی ہے، آپ نے اعلاء کلمت الحق کے لیے کھڑا ہونا ہے، دین کو غالب کرنے کے لیے آپ نے پوری جد و جہد صرف کرنی ہے، آپ کی زندگی اسی کے لیے ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پہ کے لیے ایک نمونہ بن جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول کی ذات پھر تمہارے لیے نمونہ ہوگی۔ بہرحال اپنے سبق کی طرف آتے ہیں سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ بَعَثْنَا، یہ ہم نے آیت پڑھ لی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے میں نے رسول بھیجوائے اپنی قوموں کی طرف، وہ واضح دلائل لے کے آئے، انہوں نے انکار کر دیا، پہلی مرتبہ جب انہوں نے دعوت سنی انہوں نے انکار کر دیا، تو اب وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ، اسی طرح میں مہر لگا دیتا ہوں، جو حد سے تجاوز کرتے ہیں ان کے دل پر میں مہر لگا دیتا ہوں۔ سامعین کرام یہاں ٹھہر جائیں، ذرا سوچیں اس آیت پہ، اس آیت کے معنی کو دیکھیں، ظاہری معنی کو دیکھیں۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، جو حد سے تجاوز کرتے ہیں ان کے دل پر میں مہر لگا دیتا ہوں۔ حد سے تجاوز کرنے کا کیا معنی ہے؟ دیکھیں ہماری حد جو ہے وہ بندگی ہے، اور یہ ایک عام مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ ایک دکان میں کوئی شخص ایک دکان کھولتا ہے، اس کو افرادی قوت چاہیے، 5 لڑکے نوکر رکھ لیتا ہے، 6 لڑکے رکھ لیتا ہے، 10 رکھ لیتا ہے، 50 رکھ لیتا ہے۔ اب جو نوکر وہ رکھ رہا ہے ان کی حد مالک کا کہنا ماننا ہے، ان کی حد وہ مالک کی جو حدود و قیود ہیں یا اس کی مرضی سے انحراف نہیں کریں گے، اس کی مرضی کے مطابق دکان میں کام کریں گے۔ اگر انہوں نے اپنی حد سے تجاوز کیا تو وہ مطلب یعنی اپنی منمانی شروع کر دی اس دکان میں، مالک نے چیز کا ایک ریٹ مقرر کر دیا ہے، آپ مختلف ریٹ پہ بیچ رہے ہو،
مالک نے دکان کھولنے کا ایک وقت مقرر کیا ہے، آپ اپنی مرضی سے جا رہے ہو دکان میں. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. یا ایک کارخانہ ہے، دکان ہے، کارخانہ ہے، اسکول ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، تو اس میں ہر ادارے میں، چاہے وہ بینک ہے، جو بھی ہے، ہر ادارے میں کچھ قوانین اور قاعدے ہیں. اس کے قواعد کے خلاف ورزی کرنا یہ حد سے تجاوز کرنا ہے. حد سے تجاوز کی اجازت نہیں ہوتی. اس کو نوکری سے برخاست، ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے نا. ٹرمینیشن، نوکری سے نکال دیتے ہیں کہ بھئی تم تو ہمارے مرضی سے آپ کام نہیں کر رہے ہو، تم جاؤ، فارغ ہو. تو معتدین، حد، انسان کی، اب اس طرف آ جائیں جو حقیقت ہے. انسان کی حد کیا ہے؟ دیکھیں، ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے. مخلوق کی حد کیا ہے؟ کہ وہ اپنی حد میں رہے، اور یہ تمام کائنات اپنی حد میں رہ رہی ہے، یہ مجبور ہے. دیکھیں سورج، یہ کائنات جو چکر لگا رہی ہے، اس میں کہیں ایک پوائنٹ سیکنڈ کے 1000ویں حصے کا فرق نہیں آتا. بس ایک مقرر ہے، ایک قاعدہ قانون کے مطابق سب چل رہے ہیں. اب یہاں آ جائیں، زمین پہ جو جانور ہیں، اپنے جو قواعد ہیں، ان کی جو فطرت ہے، وہ ان کے مطابق چل رہے ہیں. کل فی فلک یسبحون. لیکن اب ہم انسان ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مخلوق کی حد کیا ہے. مخلوق کی حد خالق کی اطاعت ہے. دیکھیں، ہم جو اطاعت کرتے ہیں، یا ہم تو اطاعت تو نہیں کر رہے، معتدین میں ہمارا شمار ہے. حد سے تجاوز. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز پڑھو، 5 وقت کی پڑھو، وقت پہ پڑھو، مسجد میں پڑھو. بعض لوگوں نے تو نماز کو اپنی مرضی کے تابع کیا ہے. یار مجھ سے تو نہیں پڑھی جاتی، وقت پہ تو نہیں پڑھی جاتی، میں شام کو اکٹھی پڑھ لیتا ہوں. یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں. ہر چیز کے بارے میں ایک قاعدہ اور قوانین ہیں، لیکن ہم ان حدود سے تجاوز کر رہے ہیں. ہماری رسول کی اطاعت کرنا فرض ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرو. ہم اس حد سے تجاوز کر رہے ہیں، رسول کی اطاعت نہیں کر رہے، اللہ کی بھی نہیں کر رہے، رسول کی بھی نہیں کر رہے، تو معتدین نہیں ہے. تو ہمارے دل پہ مہر نہیں لگے گی؟ یقیناً لگے گی. تو سامعین اکرام، یہ ذرا ہم تو کہہ رہے ہیں عذاب آج کل نہیں آتے. یہاں تو ثم بعثنا من بعدہ رسولا الی قومہم فجاؤوا بالبینات فما كانوا لیؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدین. سامعین، یہ آج کی آیت ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، آپ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين. ترجمہ سنا دیجئے. ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجوایا، من بعدہ، ان کے بعد، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد، رسولن، بہت سے رسول، جمع ہے نا، الی قومہم، اپنی قوموں کی طرف، فجاؤوہم، وہ آئے ان کے پاس، بالبینات، واضح دلائل لے کے، فما کانوا لیؤمنوا، پس وہ نہ تھے کہ ایمان لے آتے، بما کذبوا، بسبب تکذیب کے، بھی
اس تعلیم کے من قبل جو اس سے پہلے انہوں نے تکذیب کی. کذالک نتبع علی قلوب المعتدین، یہ اچھی طرح ذرا ذہن نشین کر لیجیے. اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے سامعین کرام کہ بھئی میرے دل پہ مہر لگی آیا میں دیکھوں یا نیکی. دیکھیں اس کا ایک معیار میں آپ کو بتاؤں. نیکی حضور فرماتے ہیں کہ اذا ساعت کا حسنت اذا ساعت کا سیئتک وسرت کا حسنتک فانت مؤمن. جب نیکی تم جو برائی کر رہے ہو وہ تمہیں غمگین کر دے، خفا ہو جاؤ، اور اچھائی تمہاری نیکی تمہیں اچھی لگے تو اس وقت تم مومن ہو. آج تو کیا صورتحال ہے؟ آج یہ صورتحال ہے کہ جو بے حیائی، آج معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، بے حیائی، بے شرمی، بے حیائی، اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پرواہ نہ کرنا، اس پہ ہم خوش ہوتے ہیں. کھا لے پی لے جی لے، یہ ہے نا کہ بس مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل. بھئی میں نے تو اپنی مرضی سے جینا ہے، کسی کا کیا کام ہے جو میرے کاموں میں دخل دے. تو یہ ہے نا کہ پھر جو ہے مہر لگ جاتی ہے. جو حد سے تجاوز کرتے ہیں مہر لگ جاتی ہے. تو حد، میں نے آپ کو کہا حد بندگی ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو شرمندگی ہوتی ہے. زندگی آمد برائے بندگی. سامعین کرام اب آج کی سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. Then, after him, we sent messengers to their people. They came to them with the clear proofs, but they would not believe in anything they had already rejected. Thus we set a seal on the hearts of the hostile. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.